اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب قلم لکھ چکا تھا، جب تقدیر بند ہو چکی تھی، جب فرشتے اپنی جگہ پا چکے تھے، تب اللہ نے ایک ایسا نام لیا جو اس وقت کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ نام تھا انسان۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب فرشتوں نے پہلی بار سوال کرنے کی اجازت مانگی، یا اللہ، کیا آپ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون بہائے گی اور فساد کرے گی؟ دوستو، یہ سوال بغاوت کا نہیں تھا، یہ سوال ادب کا تھا، علم کی حد کا اظہار تھا۔ اللہ کا جواب: میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے۔ انسان کا ذکر ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ بنا نہیں تھا۔ وہ کس چیز سے بننے والا تھا؟ اس میں کیا ایسا تھا جو فرشتوں میں بھی نہیں تھا؟ ایپیسوڈ 3 میں ہم دیکھیں گے انسان کی تیاری کا پہلا لمحہ، انسان کا ارادہ، جب اللہ نے ایک نئی مخلوق کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اللہ نے جب فرشتوں کے سوال کا جواب دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس جواب کے بعد کائنات میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انسان کا وجود ابھی بنا نہیں تھا، لیکن اس کا ارادہ ہو چکا تھا۔ اللہ کوئی بھی مخلوق بغیر حکمت کے پیدا نہیں کرتا، اور انسان کے پیچھے سب سے گہری حکمت چھپی تھی۔ فرشتے نور سے بنے تھے، جن آگ سے، لیکن انسان کو کچھ اور ہی بنایا جانا تھا۔ انسان کو امتحان کے لیے بنایا گیا، اس لیے اللہ نے زمین کو پہلے ہی تیار کیا۔ پہاڑ، سمندر، ہوا، رات، دن، سب کچھ انسان سے پہلے سوچا گیا۔ دوستو، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ فرشتوں کو صرف اتنا بتایا گیا جتنا ضروری تھا، کیونکہ انسان کا راز ابھی پوری طرح کھولنا باقی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی صرف رہنے والا نہیں، ذمہ داری اٹھانے والا۔ انسان کے پاس فرشتوں جیسی تسبیح نہیں ہوگی، مگر اس کے پاس اختیار ہوگا، اس کے پاس غلطی کا راستہ بھی ہوگا اور توبہ کا دروازہ بھی۔ دوستو، یہی وہ چیز تھی جو انسان کو خاص بناتی ہے۔ وہ گر کر بھی اٹھ سکتا ہے اور اٹھ کر بھی گر سکتا ہے۔ انسان کی پلاننگ ہو چکی تھی، اب اگلا لمحہ تھا اس کی مٹی کا انتخاب۔ اگلا سین، جب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ زمین سے انسان کے لیے مٹی لائی جائے۔ زمین کی مٹی انسان کے جسم کا پہلا راز۔ زمین ابھی پوری طرح بنی ہوئی نہیں تھی، صرف رنگوں اور قدرتی قوتوں کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ کہیں لال مٹی، کہیں کالی، کہیں سفید، کہیں پیلی۔ سمندر کی نمی، پہاڑوں کی سختی، ریت کی نرمی، سب کچھ موجود تھا۔ دوستو، انسان کی کہانی عرش سے نہیں، زمین سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے جب انسان کے جسم کا ارادہ فرمایا تو اس کے لیے زمین کی مٹی کو چنا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر جاؤ اور انسان کے لیے مٹی لاؤ، مگر یہ مٹی عام نہیں تھی۔ زمین نے کہا، یا رب، میری مٹی سے ایک ایسی مخلوق بنے گی جو خون بہائے گی، جو گناہ کرے گی۔ دوستو، زمین بھی اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی۔ دوستو، فرشتے ایک کے بعد ایک فرشتے آتے رہے، مگر زمین کی فریاد سن کر واپس لوٹ گئے۔ سب کے سب اللہ کے خوف میں تھے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے زمین کی بات سنی، مگر حکم کو ترجیح دی۔ اسرائیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھاتے ہیں، ہر جگہ سے، ہر پہاڑوں سے، وادیوں سے، سمندر کے کناروں سے۔ اس لیے انسان مختلف رنگ، مزاج اور فطرت کا بنا ہے۔ کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی صبر والا، کوئی جلدی غصہ کرنے والا۔ دوستو، انسان کا جسم کسی ایک جگہ کی مٹی سے نہیں بنا، اس میں پوری زمین شامل ہے۔ پھر اس مٹی کو پانی سے ملایا گیا اور یہ 3 بن گئی۔ پھر وقت گزرا
اور یہ ہمائے مسنون بن گئی۔ انسان کا جسم تیار ہو چکا تھا مگر ابھی اس میں روح نہیں تھی، وہ صرف ایک خالی جسم تھا۔ دوستو، اب سب سے عجیب پل آنے والا تھا جب اللہ اپنی روح اس جسم میں ڈالنے والا تھا۔ اگلا سین جب مٹی بول اٹھے گی اور انسان زندہ ہوگا۔ روح کا ڈالا جانا، مٹی کا زندہ ہو جانا۔ ایک خاموش جسم، مٹی کا بنا ہوا، بالکل بے حرکت، نہ سانس تھی، نہ آواز، نہ زندگی، صرف فرشتے اور انتظار۔ دوستو، یہ کوئی عام لمحہ نہیں، یہ وہ پل ہے جب مٹی انسان بننے والی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں پر، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ دوستو، یہ روح کوئی عام چیز نہیں، یہ اللہ کا امر ہے جو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک گہرا سانس جیسا احساس ہوتا ہے، روح ڈالی جاتی ہے۔ دوستو، پہلے آنکھوں میں حرکت ہوتی ہے، پھر سینے میں سانس، پھر پورا جسم زندگی محسوس کرتا ہے۔ دوستو، انسان نے جب پہلی بار آنکھ کھولی، اس نے دنیا نہیں دیکھی، اس نے اللہ کا نور محسوس کیا۔ اللہ نے انہیں علم سکھایا، نام، چیزوں کے، حقیقت کے، وہ علم جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا۔ انسان کو علم کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اسی لیے دوستو، علم انسان کی پہچان ہے۔ سارے فرشتے بلا جھجک سجدے میں گر گئے، مگر ایک تھا جو سجدے میں نہیں گرا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے۔ دوستو، یہیں سے تکبر کی ابتدا ہوئی۔ اگلا سین جب ابلیس اپنا فیصلہ سنائے گا اور انسان کی امتحان والی زندگی شروع ہوگی۔ سجدہ، انکار اور لعنت، تکبر کا پہلا جرم۔ ہر طرف سجدہ، نور ہی نور، فرشتوں کے پر زمین سے لگے ہوئے، کوئی آواز نہیں، صرف اطاعت۔ دوستو، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ کے حکم کو تھا۔ جہاں حکم ہوتا ہے وہاں سوال نہیں ہوتا۔ مگر دوستو، ایک تھا جو کھڑا رہ گیا، اس کا نام تھا ابلیس۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابلیس، تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم سجدہ نہ کرو؟ دوستو، یہ سوال معلومات کے لیے نہیں تھا، یہ حجت کے لیے تھا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اسے مٹی سے۔ دوستو، یہاں غلطی نسل کی نہیں تھی، یہاں جرم تھا تکبر کا۔ اور پھر اللہ کا حکم گونجتا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، تم مردود ہو، اور اس پر لعنت کی گئی قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ اسے مہلت مل گئی، مگر دوستو، یہ رحمت نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا۔ دوستو، اس نے کہا، میں انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ دوستو، یہیں سے انسان کی دشمنی شروع ہوئی۔ راستہ بتا دیا گیا، حق اور باطل الگ کر دیے گئے، مگر دوستو، وہ گیا نہیں، وہ رہ گیا۔ اگلا